جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کے زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما۔ یہ سورۃ الفجر، سورہ نمبر 89 کی آیت نمبر 15 سے لے کر 20 تک۔ کل کی آخری آیت ذرا ذہن میں لے آئیں، جو آخر میں سنا تھا ہم نے، ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب گھات میں ہے لوگوں۔ جیسے گھات میں بیٹھا ہوا شخص، اس کو نہیں دیکھتے، اس کو کوئی نہیں دیکھتا، لیکن وہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے وہی لفظ استعمال کیا کہ مجھے تو تم نہیں دیکھ رہے ہو، لیکن میں تم سبوں کو دیکھ رہا ہوں، ایک ایک عمل تمہارا دیکھ رہا ہوں، اور بہت ہی غور سے دیکھ رہا ہوں، پوری طرح دیکھ رہا ہوں، ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہوں۔ ان ربک لبالمرصاد، جیسے گھات میں دیکھنے والا پلک بھی نہیں جھپکاتا، اس طرح دیکھ رہا ہے، گہری نظر ہے اللہ کی ہر ایک پر۔ ان ربک لبالمرصاد۔ لیکن انسانوں کا حال کیا ہے؟ انسانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ سے غافل ہیں، جبکہ اس دنیا میں اللہ نے انسانوں کو جو اتارا ہے تو وہ آزمائش کے لیے اتارا ہے، امتحان کے لیے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے کہا یہ جو دنیا کے اندر موت و حیات کا ہم نے سلسلہ چلایا ہوا ہے، جی کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، یہ سلسلہ لگا ہوا ہے کہ نہیں؟ روزانہ لوگ آ بھی رہے ہیں اور روزانہ اسی حساب سے جا بھی رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو موت و حیات کا سلسلہ یہ چل رہا ہے، یہ صرف اور صرف آزمائش کے لیے ہے۔ گویا دنیا میں ہر پل، ہر پوزیشن، جس نقشے میں بھی انسان ہے وہ سراپا آزمائش ہے، چاہے جس نقشے میں ہو۔ عام طور سے انسان کی دو ہی حالت ہوتی ہے، یا تو خوشحالی ہے یا بدحالی ہے، دو ہی حال ہے نا۔ یا تو خوش خرم ہے، اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، مال بھی دیا ہے، اولاد بھی دیا ہے، بعض لوگوں کو عہدہ بھی دے دیا، تمام چیزیں اللہ نے نواز دیا ہے، اور یا تو اللہ نے فقیر رکھا ہے، کمزور رکھا ہے۔ دو ہی پوزیشن، اللہ کہتے ہیں یہی دو طریقے ہیں دنیا میں آزمائش، دونوں طریقوں سے ہم لوگوں کو آزماتے ہیں۔
ایک جگہ فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزماتے ہیں کبھی شر سے یعنی کچھ حالات ڈال کر، اور کبھی آزما رہے ہوتے ہیں بالخیر بھلائی ڈال کر، یعنی مال و منال دے دیا، اولاد دے دیا، عہدہ دے دیا، سب کچھ دے دیا۔ تو اللہ نے فرمایا، آج کی جو آیت ہے بہت عام ہے، فرمایا دونوں حالتوں میں انسان دھوکے میں ہوتا ہے، سمجھ نہیں پاتا وہ۔ جس کے حالات اچھے کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی نظر میں ہم بڑے محبوب ہیں، اور اللہ جو ہے ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کلا، ہرگز یہ بات نہیں ہے۔ مالداری کا آ جانا، عہدے کا مل جانا، اولاد کا مل جانا، یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح فقر و فاقے کا آ جانا، مصیبت اور حالات کا آ جانا، یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ دونوں طرح سے ہم آزماتے ہیں، کبھی دے کر آزما رہے ہوتے ہیں، کبھی لے کر آزما رہے ہوتے ہیں۔ یہ دو طریقے ہیں ہمارے آزمائش کے، اور دنیا میں ہر پل ہر پوزیشن آزمائش ہی کی ہے، چاہے جس پوزیشن میں آپ ہیں۔ اب دیکھیں آیت، فرمایا فَأَمَّا الْإِنسان، اللہ کی تو گہری نظر ہے، لیکن انسان کی حالت کیا ہے؟ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ ہر ایک پر وہ گہری نظر رکھے ہوئے ہے، اور انسان کی حالت دنیا میں جو آزمائش کی ہے، دنیا کی زندگی، اس میں حالت اس کی یہ ہے، اور اس کی سوچ یہ ہے، اس کی فکر یہ ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسان، رہا انسان تو اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، ابتلا مانے مبتلا کرنا، آزمانا، آزمائش کرنا، جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے کیسے؟ فَأَكْرَمَهُ، مکرم بنا دیا، عزت دے دیا، دنیا میں لوگ اس کو سلام کرنے لگے، فَأَكْرَمَهُ، تکریم کر لی، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، نعمتوں سے نواز دیا، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، فَأَكْرَمَهُ مانے کوئی عہدہ دے دیا جس سے لوگ اس کی کیا کرنے لگے؟ عزت کرنے لگے، سلام کرنے لگے۔ وَنَعَّمَهُ، اور ناز و نعمت میں اس کو رکھ دیا، نعمتوں کی بھرمار کر دی، وَنَعَّمَهُ، فَيَقُول، تو انسان کیا کہنے لگتا ہے اور کیا سمجھتا ہے اور کیا عقیدہ بناتا ہے؟ یہ عقیدہ بناتا ہے کہ ربی اکرمن، میرا پروردگار بہت اکرام کر رہا ہے ہمارا، ربی اکرمن، میرے رب نے میرا بڑا اکرام کیا۔ دیکھتے نہیں ہو اولادیں، دیکھو اتنی اولادیں اللہ نے دے دی، اور اتنا مال دے دیا، اور اتنا عہدہ بھی ہمیں ملا ہوا ہے۔ اس کا مطلب کیا سمجھ لیتا ہے وہ؟ کہ اللہ ہم سے خوش ہے، اللہ ہم سے راضی ہے۔ نفی کی اللہ نے، کلا، ہرگز یہ بات نہیں ہے۔ اگر یہی بات ہے تو ابو لہب سے پھر ہم کیوں ناراض ہیں؟ فرعون سے کیوں ناراض ہیں؟ اس کے پاس تو عہدہ بھی تھا، مال بھی تھا، حکومت بھی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں۔ تو اس اعتبار سے تمہارے فلسفے کے اعتبار سے تو موسیٰ علیہ السلام سے گویا اللہ ناراض تھا، اس لیے کہ ان کے پاس کچھ نہیں، فقیرانہ زندگی تھی۔ اور فرعون سے اللہ کیا تھا بھائی؟ اس فلسفے کے اعتبار سے بالکل راضی تھا۔ حالانکہ ایسا نہیں، پورا قرآن بھرا ہوا ہے کہ اللہ نے اس کو دنیا میں بھی سزا دی ہے اور آخرت میں بھی سزا دی ہے، اور اپنی ناراضگی کا اعلان بھی کیا ہے۔ فیقول ربی اکرمن، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نافرمانوں کے لیے کہ اے پیغمبر، ایحسبون، سورہ مومنون ہے، فرمایا ایحسبون انما نمدہم بہ من مال و بنین، کیا لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم انہیں جو مال دے دیتے ہیں، اولاد دے دیتے ہیں، تو وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ نسارع لہم فی الخیرات، ہم ان کو بھلائیوں میں آگے بڑھا رہے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، ہم جلدی کر رہے ہیں بھلائیوں میں، جلدی جلدی ان کو مل جائے، چونکہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں اس لیے ان کو مال بھی خوب دے دو اور اولاد بھی خوب دے دو، یہ سمجھ رکھا ہے لوگوں نے۔ نہیں، ہرگز یہ نہیں، کلا، ہرگز یہ بات نہیں ہے، بل لا یشعرون، لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے کہ یہ پوری زندگی آزمائش ہے، اور دو طرح سے ہم آزماتے ہیں، کبھی دے کر آزما رہے ہوتے ہیں، کبھی لے کر آزما رہے ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، آزمائش کا دوسرا طریقہ۔ پہلا طریقہ آزمائش کا کیا بتایا بھائی؟ اللہ تعالیٰ کبھی اکرام کرتے ہیں، عہدہ دے دیتے ہیں، وَنَعَمَهُ، نعمتوں کی بھرمار کر دیتے ہیں، تو انسان کو غلط فہمی ہو جاتی ہے اور یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ مال ہم کو دے دیا اللہ، اولاد دے دی، عہدہ دے دیا، تمام چیزیں بھرمار کر دی اللہ نے، اللہ ہم سے راضی، یہ غلط فہمی ہے اس کو۔ دوسرا، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ،
کبھی اس کا رب دوسرے طریقے سے آزماتا ہے، ابتلا کر دیتا ہے، مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ فقدر علیہ رزقہ، اس کے رزق کو تھوڑا سا تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کیا کرتا ہے؟ تنگ کر دیتا ہے، فراوانی نہیں، وسعت نہیں، ہر چیز میں تنگی ڈال دیتا ہے، کھانے میں، پینے میں، جان میں، مال میں، اولاد میں، سب میں تنگی۔ ایک جگہ فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، دوسرے بارے میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تمہیں چند چیزوں سے دنیا میں آزماتے ہیں۔ بِشَيْءٍ، نمبر ایک من الخوف، کبھی خوف ڈال دیتے ہیں۔ دیکھیے مسلمانوں پر خاص طور سے اس ملک میں کیسا خوف ڈال دیا گیا ہے کہ نہیں، اللہ اکبر، یہ آزمائش ہے اللہ نے کہا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، نمبر دو وَالْجُوعِ، بھوک مری ڈال دیتے ہیں۔ پتہ چلا ہر جگہ نقصان ہی نقصان، بھوک مری، لوگ پریشان حال ہیں، نوکری نہیں مل رہی ہے، جی تمام چیزیں مسلمان فیل ہوتے جا رہے ہیں۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال کی کمی سے آزماتے ہیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی بیماری ڈال کر آزماتے ہیں، والثمرات، کبھی پھلوں میں اور کھیتیوں میں کمی کر کے اس طرح ہم آزماتے ہیں۔ یہ چند چیزیں اللہ نے فرمایا کہ آزمائش کی ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے کس کے لیے؟ صبر کرنے والوں کے لیے۔ صبر کرنے والوں کے بول کیا ہوتے ہیں؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب بھی ان کو کوئی مصیبت آتی ہے، اذا اصابتهم مصیبت، تو صبر والے کیا کہتے ہیں زبان سے؟ قالوا، وہ یہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ دعا تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ کسی کے مرنے کی خبر آئے تب پڑھنا چاہیے، جبکہ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی حالات آ جائے، مال میں کمی ہو جائے، اولاد میں کمی ہو جائے، بیماری آ جائے، تو کیا پڑھنا چاہیے؟ صبر والوں کے بول یہ ہوتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تو کیا فرمایا؟ دوسرا طریقہ آزمائش کا یہ ہے کہ ہم کبھی انسان کو آزماتے ہیں، فقدر علیہ رزقہ، اس کے اوپر رزق کو کیا کر دیتے ہیں بھائی؟ تنگ کر دیتے ہیں۔ فیقول، اس وقت بھی انسان کو غلط فہمی ہوتی ہے اور یہ کہنے لگتا ہے کیا؟ ربی اہانن، میرے رب نے میری اہانت کی ہے، مجھے ذلیل کر دیا، میں ہی رہ گیا تھا ساری حالات ڈالنے کے لیے۔ سوچتا رہتا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ تو سوچ بھی جانتے ہیں، بعض مرتبہ انسان کہتا نہیں ہے لیکن سوچتا ہے، اللہ کو وہ بھی پتہ ہے، تو کیا سوچتا ہے اور کیا کہہ بھی دیتا ہے؟ یار فلاں دیکھو کیسے بدماش ہے، تمام چیزیں ہیں، اللہ نے لیکن خوب دیا ہے، اور اپنے بارے میں سوچتا ہے میں ایک نیک آدمی ہوں اور تمام چیزیں کرتا ہوں اور تمام نماز ہے، فلاں ہے، روزہ ہے، عبادات ہے، سب میں حصہ لیتا ہوں اور میری یہ حالت ہے، یہ کہتا ہے۔ فیقول، تو انسان کیا کہنے لگتا ہے جب اللہ روزی کو تنگ کر دیتے ہیں تو کیا کہتا ہے؟ ربی اہانن، میرے رب نے میری اہانت کی، مجھے ذلیل کر دیا، مجھے گویا رسوا کر دیا۔ دونوں کی نفی اللہ نے ایک لفظ میں کی، دونوں کی نفی۔ کلا، ہرگز مال کا مل جانا اللہ کے محبوب ہونے کی علامت نہیں ہے، اللہ کے خوش اور راضی ہونے کی نشانی نہیں ہے، اور مال کا نہ ملنا، کم ملنا، روزی میں تنگی کا آنا، وسعت اور فراوانی کا نہ ہونا، یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کی رضا ناراضگی کی دلیل کیا ہے بھائی؟ وہ دوسری چیزیں ہیں جو تم نہیں کرتے ہو، اللہ کی رضا کی جو چیزیں ہیں وہ دوسری ہیں، آگے بیان ہو رہی ہیں، وہ تم کرتے نہیں ہو۔ وہ کیا ہے بھائی؟ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، چاہے جس نقشے میں ہو، وہ کام کرو اللہ راضی ہو جائے گا، چاہے تم پر فقیری ہے، چاہے مالدار ہو، وہ کام جو اللہ اب آگے بتا رہے ہیں وہ اگر کرتے ہو تو اللہ راضی ہو۔ باقی تم مالدار ہو یا غریب ہو، اس سے اللہ کے رضا ناراضگی کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے بھائی جس سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے؟ وہ ہے یتیموں کا اکرام۔ ماحول میں جو یتیم ہیں، آپ کے پڑوس میں جو یتیم ہیں، بیوہ ہیں، کمزور ہیں، یاد رکھیں یتیم سے مراد کمزور ہے۔ یتیم سے مراد خالی یتیم ہی نہیں ہے، یتیم سے مراد ہر کمزور ہے، جو آپ کے پڑوس میں کمزور ہے وہ مراد ہے، چونکہ یتیم عام طور سے کمزور ہی ہوتا ہے، اس کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو وہ تو ہے ہی کمزور، باقی جو بھی کمزور ہوں وہ سب کے سب اس میں داخل ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ جو ہمارے خوش ہونے کی اور راضی ہونے کی
علامت یہ ہے کہ تم یتیم کا اکرام کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو، یتیم کو ماحول میں عزت دے رہے ہو یا نہیں دے رہے ہو، جس کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا بچپنے میں، اس کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہے یہ دیکھو۔ اگر تمہارا معاملہ اچھا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ راضی ہے تم سے، اور اگر تمہارا معاملہ خراب ہے اس کے ساتھ، تمہاری نیتیں خراب ہیں اندر سے کہ اگر ہمارا بھائی انتقال کر گیا تو اب ہمیں ساری جائیداد کو لے لینا ہے کسی طریقے سے، اگر یہ نیت ہے تو جان لو کہ اللہ تم سے ناراض ہے، اللہ تم سے بالکل ناخوش ہے۔ یہ ہے علامت اللہ کے رضا ناراضگی کی۔ یہ نہیں ہے کہ مالدار ہو کہ فقیر ہو، یہ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو بھی دیکھیے کبھی فقیر رکھتے ہیں کبھی مالدار کر دیتے ہیں، اپنے دوستوں کو دیکھیے کبھی مالدار کر دیتے ہیں کتنوں کو، اور کتنوں کو فقیر ہی رکھتے ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ کلا، ہرگز یہ علامت نہیں اللہ کے رضا ناراضگی کی جو تم نے مقرر کر رکھا ہے، کلا یہ بات نہیں ہے۔ بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ اللہ کی رضا کی دلیل یہ ہے کہ تم یتیم کا اکرام کرو، لیکن تم یتیم کا اکرام کرتے نہیں ہو۔ اللہ کو پتا ہے نا، اس لیے اللہ فیصلہ سنا رہے ہیں، تم یتیموں کا اکرام کرتے نہیں ہو، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو۔ اللہ بل لا تکرمون الیتیم، اور اللہ کے رضا کی اور خوش ہونے کی علامت یہ ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانے کا تذکرہ قرآن میں بہت ہے بھائی، یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو بھوکا آ جائے ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا ہے، کتنی دور سے، پتہ نہیں کھایا پیا ہے یا نہیں، فوراً پوچھنا چاہیے بھائی ناشتہ واشتہ کھانا ہونا حاجت ہے، اگر جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے آپ پیش کر دیں، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ مالدار اور فقیری، اس سے اللہ کے رضا ناراضگی کی کوئی علامت نہیں ہے یہ چیزیں، بلکہ اللہ کی رضا کی علامت یہ ہے کہ آپ مسکینوں کے ساتھ، جو آپ کے دروازے پر کوئی بھوکا دھوکا آیا تو اس کے ساتھ آپ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ دیکھیے بظاہر یہ چھوٹے عمل معلوم ہوتے ہیں، لیکن قرآن میں اللہ ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی نظر میں بہت بڑی چیز ہے۔ بھائی ایک آدمی کو کھانا کھلا دیا بھوکے کو، کتنا وہ خوش ہو جاتا ہے اندر سے، اور کیسی کیسی دعائیں نکل جاتی ہیں، بس دعائیں نکل گئی، دعا کرے نہ کرے اس سے مطلب نہیں، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے اس سے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور تم مسکینوں کو کھلانے پر لوگوں کو ابھارتے بھی نہیں ہو، یعنی خود بھی نہیں کھلاتے ہو اور لوگوں کو بھی نہیں کہتے کہ بھائی تم ہی کھلا دو، ترغیب بھی نہیں دلاتے ہو کہ بھائی یتیموں کو کھلانا چاہیے، کوئی بھوکا دھوکا دروازے پر آ گیا، کوئی مسکین آ گیا، فقیر آ گیا، تو کوشش کرو بھائی اللہ اس کو کھانا کھلا دو تاکہ اللہ خوش ہو جائے، یہ ترغیب بھی نہیں دلاتے ہو، یعنی خود بھی یہ عمل نہیں کرتے ہو، اس کو چھوٹا عمل سمجھ کر کے، اور لوگوں کو بھی نہیں کہتے ہو۔ حالانکہ یہ بات ہے جس سے اللہ کیا ہوتا ہے بھائی، راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، یہ ہے اللہ کے خوشی کی علامت۔ وَلَا تَحَاضُّونَ، اور تم ابھارتے نہیں ہو مسکین کے کھلانے پر، لوگوں کو بھی نہیں ابھارتے ہو اور خود بھی نہیں کھلاتے ہو۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا چھوٹی صورتوں میں، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اے پیغمبر آپ اس شخص کو پہچانتے ہیں جو قیامت کا منکر ہے، قیامت کو نہیں مانتا، آخرت میں، آپ اس کو پہچانتے ہیں؟ تو یہ نہیں بتایا کہ نماز پڑھتا ہو تو سمجھ لو کہ آخرت کو، یہ نہیں کہا، فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، آخرت کا منکر وہ شخص ہے، ہر اس شخص کو آخرت کا منکر سمجھنا ہے پیغمبر جو یتیموں کو دھکے دیا کرتا ہے، یتیموں کو کیا کرتا ہے، وہ دھکے دے کر نکال دینا چاہتا ہے، اور کیا سوچتا ہے کہ سارے مال پر ہم قبضہ کر لیں، تو یہ شخص آخرت کا منکر ہے، بھلے وہ نماز پڑھتا ہے لیکن آخرت کا منکر ہے۔ علامت یہ نہیں بتائی، علامت یہ بتائی کہ یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک ہے، اگر یتیموں کے ساتھ سلوک اچھا کرتا ہے تو سمجھ لو کہ آخرت کو مانتا ہے، اور اگر یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو وہ گویا آخرت کو مانتا نہیں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، دوسری چیز وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، آخرت کا جو منکر ہے، آخرت کو نہیں مانتا، وہ مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتا، نہ کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء میں، إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا،
جو لوگ ظلمن دادا گیری سے یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں وہ گویا اپنے پیٹ کے اندر آگ کا انگارہ بھر رہے ہیں۔ وہ مال جو وہ کھا رہے ہیں پوری زندگی یتیموں کا ظلمن کھا رہے ہیں دادا گیری سے، تو یہ کون سی شکل اختیار کرے گی؟ یہ مال کون سا شکل اختیار کرے گا؟ جانتے ہیں قیامت میں آگ کی شکل اختیار کر لے گا، ان کے پیٹوں میں آگ بھری ہوئی ہوگی اور جل رہے ہوں گے۔ اللہم احفظنا من، اتنا معاملہ ہے بھائی یتیموں کا، یتیموں کا ہی نہیں، کمزوروں کا بھی، کوئی بھی کمزور ہو اگر اسے آپ ستا رہے ہیں اور اس کے جائیداد پر مال کو ہڑپ کر لینا چاہتے ہیں تو گویا اپنے پیٹ میں آپ انگارہ بھر رہے ہیں۔ اچھا، اسی لیے چھوٹی صورتوں میں یتیموں کے بارے میں یہ بھی نصیحت آئی ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے پیغمبر یتیموں پر کبھی قہر نہ کیجیے، غصہ نہ کیجیے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے، شفقت سے پیش آئیے، شفقت کا ہاتھ ان کے سر پر رکھ دیجیے کیونکہ ان کا والد نہیں ہے، ان کا اکرام کیجیے، ان کو عزت دے دیجیے۔ اچھا، ایک جگہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، دیکھو یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا بری نیت سے یتیم اور کمزور کے مال کے قریب بھی مت جانا، کمزوروں کے اور یتیموں کے مال کے قریب بھی مت پھٹکنا، الا باللتی ہی احسن، اللہ ایک ہی اچھی نیت ہو، حفاظت مقصود ہو تو کوئی حرج نہیں۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ چاہے وہ لٹ جائیں پٹ جائیں قریب نہیں جانا ہے، بہت سے لوگ کافی زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے آگے سمجھایا کہ قریب نہ جانے کا مطلب کیا ہے، یعنی بری نیت سے، ہڑپ کرنے کی نیت سے، الا باللتی ہی احسن، ہاں اچھی نیت سے، حفاظت کی نیت سے کوئی لے کے بھاگ رہا ہے تو آپ اس کی حفاظت کریں تو یہ تو اچھی چیز ہے۔ دوسری چیز جو اللہ کی رضا کی ہے وہ کیا ہے؟ بہت اہم ہے بھائی، بہت اہم چیز۔ فرمایا اللہ کی رضا ناراضگی کی دلیل مالدار ہونا اور فقیر ہونا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا کی علامت یہ ہے کہ تم مرنے کے بعد صحیح طریقے سے وراثت تقسیم کر دو۔ اللہ اکبر، یتیموں کا، عورتوں کا جو حق بنتا ہے، بچوں کا جو حق بنتا ہے، والد کے مرنے کے بعد اس کے والد کا انتقال ہو گئے، یتیم ہو گئے، تو یتیم کا جو حق بنتا ہے، جو وراثت میں اس کا حصہ ملنا چاہیے وہ اسے دے دو، یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے۔ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا کہ مالدار بہت ہیں تو اپنے بارے میں کیا گمان کر لیا، اللہ ہم سے راضی ہے، اور فقیر ہیں تو فقیر کیا سوچتے بیٹھا ہے کہ اللہ کی نظر میں ایسا لگتا ہے ہم ذلیل ہیں، جیسے ماحول میں لوگ ہمیں ذلیل سمجھتے ہیں گویا اللہ کی نظر میں بھی ہم کیا ہیں، ذلیل اور رسوا۔ اللہ نے کہا کلا، ہرگز یہ بات نہیں ہے، یہ اپنے دماغ سے نکال دو۔ ہماری رضا کی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں، یتیم کا اکرام کرو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور وراثت کی صحیح تقسیم کرو۔ اللہ اکبر، یہ سب چیزیں کہاں ہیں بھائی؟ جتنی چیزیں بیان ہو رہی ہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ بیٹوں نے ایسا قبضہ کیا کہ بہنوں کا جیسے کوئی حصہ ہی نہیں ہے اس ملک میں، عام طور سے، الا ماشاءاللہ کوئی دے دیتا ہو، ورنہ عام طور سے یہ ہے کہ بہنوں کا کوئی تذکرہ ہی نہیں، جائیداد میں کوئی حصہ ہی نہیں گویا۔ سارا رسم ہماری شادی بیاہ رخصتی سارا کا سارا ہندوانہ ہے۔ کہاں اسلام پہنچا ہے؟ یہاں اسلام پہنچا ہی نہیں۔ یہاں جائیداد کی تقسیم میں اسلام آیا ابھی کچھ نہیں آیا، اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔ سارے بھائی جو ہے وہ قبضہ کر لیں گے، 3-4 ہیں اپنا بانٹ لیے، اور بہن کچھ نہیں۔ اچھا، والد بھی نہیں کہتا کہ سمجھا کر جائے کہ بھائی جیسے تمہارا حصہ ہے، بس یہ ہے کہ قرآن نے تمہیں ڈبل دیا ہے اور لڑکی کو سنگل دیا ہے، اتنا ہی ہے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ سارا حوالے کر دیا ہو۔ دیکھیے مرنے کے بعد سارا مال اللہ کی ملکیت میں چلا جاتا ہے، جو مرتا ہے نا اس کا سارا مال کہاں چلا جاتا ہے؟ اللہ کی ملکیت۔ اللہ تو ویسے بھی مالک ہے، لیکن مرنے والے کا اصل جو وارث ہے وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، حضرت زکریا علیہ السلام دعا کر رہے تھے تو کہا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اللہ آپ ہی ہیں بہترین وارث، میرے مرنے کے بعد اصل وارث تو آپ ہی ہوں گے۔ اسی لیے اللہ نے مرنے والے کے مال کی خود تقسیم کر کے بتایا، سورہ نساء کے اندر ایک ایک چیزوں کی تقسیم کی کہ نہیں اللہ نے، اور پھر آخر میں فرمایا تلک حدود اللہ، یہ جو اللہ نے تقسیم کی ہے اسی کے مطابق تم کرنا اگر مومن ہو،
یہ اللہ کے حدود ہے، باندھی ہوئی حد ہے اللہ کی، اس کو پھلاگنا نہیں، اس کو ڈاکنا نہیں۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، جو اس کی اطاعت کرے گا اور رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اور باغ و بہار میں داخل کرے گا۔ آگے فرمایا ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، اور جو اس کو نہیں مانے گا، نہیں جو اللہ نے تقسیم کر کے وراثت بتایا اس کے بعد ہی فرمایا جو اس کو نہیں مانے گا اور اس پر عمل نہیں کرے گا اس کو ہم نار میں داخل کریں گے۔ کہاں داخل ہوگا بھائی؟ جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بھائی جہنم ہی سے بچنے کے لیے تو سارے کام ہم کر رہے ہیں، لیکن اصل جو کام کرنے کا ہے وہ ہم جانتے ہی نہیں تو کریں گے کیا؟ جانتے ہی نہیں، اور جانتے ہیں تو یقین نہیں، جانتے ہیں تو اس کا یقین نہیں۔ ماحول کا اتنا اثر ہے، اتنا دباؤ ہے کہ ان چیزوں کا یقین آتا ہی نہیں کہ بہنوں کا بھی کوئی حصہ ہے۔ اور یہ ذمہ داری ڈالی ہے اللہ نے والد پر، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تم کو وصیت کر رہا ہے۔ کس کو خطاب کیا؟ والد کو۔ تم کو وصیت کر رہا ہے، بھائیوں کو نہیں خطاب کیا، والد کو خطاب کیا ہے۔ تم کو وصیت کر رہا ہے تمہاری اولادوں کے بارے میں کہ فلاں فلاں کا اتنا حصہ ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکوں کا ڈبل ہے اور لڑکیوں کا سنگل ہے۔ سب سے پہلے بہنوں کا اور بھائیوں کا مسئلہ شروع کیا اللہ نے، اور خطاب کس سے ہے؟ والد سے ہے۔ والد یہ بتا کر جائے کہ دیکھو تمہارا بھائی اتنا بنتا ہے اور تمہاری بہن کا اتنا حصہ ہے، بتا کے جائے گا۔ وہ تو پیچھے سے چلا آ رہا ہے جو اسی پر وہ بھی عمل کرے گا۔ یہ ذمہ داری ہے یہ اللہ کی، یہ اللہ کی رضا کی علامت یہ ہے۔ لیکن تم کیا کرتے ہو؟ وراثت تقسیم نہیں کرتے ہو، بلکہ سنو کیا کرتے ہو، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، وراثت کا سارا مال ہڑپ کر جاتے ہو، سب سمیٹ کر کے خود ہی رکھ لیتے ہو۔ یہ کرتے ہو، وراثت کی صحیح تقسیم کرتے نہیں ہو۔ مرنے کے بعد جس کے ہاتھ جو لگ گیا بس قبضہ کر لیا، اور کوشش سے ہوتی ہے اور مل جائے تو اچھا ہے، ہمارا حق بنے چاہے نہ بنے لیکن مجھے ملنا چاہیے، یہ کرتے ہو۔ تو اللہ کے رضا کی چیز تو یہ تھی، یہ تو تم کرتے نہیں ہو۔ اور تم نے کس کو معیار بنا رکھا ہے اللہ کی رضا کا؟ مالداری کو، اور ناراضگی کا معیار کس کو بنا رکھا ہے؟ فقیری کو۔ یہ کچھ چیزیں ہی نہیں ہیں، یہ چیزیں تھیں اصل۔ کیا؟ 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں بہت عام۔ نمبر 1، یتیموں کا اکرام کرو، اگر کرتے ہو تو اللہ تم سے راضی ہے، نہیں کرتے ہو تو اللہ تم سے ناراض ہے۔ یہ ہے رضا ناراضگی کا علامت، مالداری اور فقیری نہیں۔ اسی طریقے سے مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہو تو یہ اللہ کی رضا کا معیار ہے، اور اگر نہیں کھلاتے ہو، نہیں پوچھتے ہو تو یہ اللہ کی ناراضگی والی بات ہے۔ اسی طریقے سے وراثت کی صحیح تقسیم اگر کرتے ہو تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور اگر وراثت کی صحیح تقسیم نہیں کیے ہو اور خود سب سمیٹ لیا ہے اور قبضہ کر لیے ہو، جو تمہارا حق بنتا تھا اس پر تو ہے ہی قبضہ، جو دوسروں کا حق ہے اس پر بھی قبضہ کیے بیٹھے ہو، اللہ اس سے ناراض ہے۔ اور ایک ایک چیز پوچھے گا آخرت میں۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم، تراث مانے وراثت، ایک ایک لفظ کا ترجمہ میں ذرا سمجھے۔ وَتَأْكُلُونَ، تَأْكُلُونَ مانے کھا جاتے ہو، تَأْكُلُونَ مانے کھا جاتے ہو سب، تراث وراثت کے مال کو، أَكْلًا کل کا کل کھا جاتے ہو، لمن سب سمیٹ کر، لمن مانے سب سمیٹ کر کل کا کل کھا جاتے ہو، اور پھر بھی تمہارا پیٹ نہیں بھرتا، سوچتے ہو کہ اور جو کمزور ہیں ان کا بھی مل جائے تو اچھا ہی ہے، اور کوشش کرتے ہو اس کے لیے بھی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چیزیں تھیں اللہ کے رضا ناراضگی کی چیز۔ بتاؤ اس میں اللہ کے رضا کی چیز کرتے ہو یا تم اکثر ناراضگی ہی کی چیز کرتے ہو؟ اکثر لوگ ناراضگی ہی کی چیز کرتے ہیں۔ اکل لما، اور یہ کیوں کرتے ہو جانتے ہو؟ یتیموں کو حق تم نہیں دیتے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، اور وراثت کا مال سب ہڑپ کر لینا چاہتے ہو، چٹ کر جانا چاہتے ہو۔ یہ اصل مرض کہاں سے ہے تمہارا؟ اصل مرض تمہارا یہ ہے جس کی وجہ سے یہ ساری بے احتیاطیاں ہیں، وہ یہاں ہے۔ آخری آیت میں اصل مرض بتا دیا، وہ یہ ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے اصل میں شدید محبت کرتے ہو۔ یہ دنیا کی جو محبت ہے نا، یہی تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہی وراثت میں حصہ نہ دینے کا حصے داروں کا یہی اصل وجہ ہے۔ یتیموں کا جو حق دینا نہیں چاہتے بلکہ ہڑپ کر جانا چاہتے، اس کے پیچھے بھی کیا ہے؟ دنیا کی شدید محبت۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بہت پکا ہے، مال کی محبت میں بہت پکا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ،
علی ذالک لشہید، اور اس پر خود ہی وہ گواہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں کوئی دلیل باہر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے نفس میں، اپنے ضمیر میں خود جھانک کر دیکھو کہ دنیا کی محبت ہے یا نہیں۔ ظاہر سی بات ہے دنیا کی محبت ہی کی وجہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، اور مال سے محبت کرتے ہو، حباً جما، شدید محبت، تھوڑی موڑی نہیں بلکہ شدید محبت مال سے ہے تم کو۔ اسی وجہ سے ساری یہ بے احتیاطیاں ہیں کہ دوسروں کا مال ہڑپ کر لینا چاہتے ہو، جس کا جو حق بنتا ہے یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، اس کو دینا نہیں چاہتے ہو۔ اصل مرض کہاں سے ہے؟ دنیا سے شدید محبت۔ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہی تو ہر برائی کی کیا ہے بھائی؟ جڑ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جس کے جو حقوق بنتے ہیں وہ دینے والا بھی بنائے، تاکہ ہم آخرت کے عذاب سے بچ سکیں اور اللہ کو راضی کر سکیں، اللہ کے ناراضگی والی جو یہ چیزیں ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو بڑی توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔